Today my topic is about different types of presentations. मतलब कि different जो presentations हैं वो किस तरह की होती हैं. सबसे पहले आती है हमारे पास इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन. इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन नेम से ही जाहिर होता है कि ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. मीन्स से कि ये अंडरस्टैंडेबल हो, नॉलेजेबल हो और हमें मतलब कि टू द पॉइंट इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकें. और इसमें ये भी आता है कि हम जो है फैक्ट्स के ऊपर स्टिक हो सकें और जो है अपनी कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को अवॉइड कर सकें. अवॉइड कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि अगर हम किसी जगह पर अटक जाते हैं, हमें कोई चीज़ का कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा, तो इन दिस केस के हम मतलब कि उस चीज़ को स्किप करके इमीडिएटली उसको स्किप करके तो हम लोग नेक्स्ट चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं. मीन्स से कि इसमें कॉम्प्लेक्शंस ना आए हम जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं. यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब फैक्ट्स, यूजुअली बेस्ट फॉर अदर एक्सपर्ट्स. एंड नेक्स्ट इसमें ये आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है प्रेजेंटेशन में ये होती है कि हमें जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हम उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकें. मतलब कि अब हमारे पास एक टॉपिक है, हमने क्या करना है कि सबसे पहले उसको मतलब कि उसके पॉइंट्स बनाने हैं, उसमें देखना है कि ये वाली इंफॉर्मेशन इसमें एलिजिबल है. देन हम क्या करेंगे कि उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में ले आएंगे कि हमने किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है. और ये भी है कि हमें मतलब कि ज़्यादा ही इतनी बड़ी ही इंफॉर्मेशन नहीं देनी कि ऑडियंस है वो बोर हो जाए, बल्कि इतनी इंफॉर्मेशन देनी है कि उनको समझ भी आ जाए और वो लोग पॉइंट्स भी पिक कर सकें. मतलब कि टेक्निकल वे में इसको लेकर चलना है प्रेजेंटेशन को. इसमें सबसे अच्छी और सूटेबल एग्जांपल है वो है यूनिवर्सिटी लेक्चर, स्कूल क्लासेस एंड रिसर्च रिजल्ट्स. और नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रेजेंटेशन की टाइप आती है वो है इंस्ट्रक्शनल रिप्रेजेंटेशन. इंस्ट्रक्शनल रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन और ऑर्डर में चल सके. मतलब कि अब हम जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हमारी डायरेक्शन कहीं और हो रही होती हैं. मीन्स से कि मैं अपनी लाइफ की एग्जांपल दे रही हूँ, उसकी एग्जांपल में कोई और एग्जांपल, ये मतलब कि प्रेजेंटेशन मीन्स से कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है. हमने अपनी डायरेक्शन से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. तो हम अपनी प्रेजेंटेशन को इन द डायरेक्शन रखेंगे और ऑर्डर्स में रखेंगे. और ये मतलब कि इस इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन में ये भी होता है कि हम दूसरे बंदे को ये टीच कर सकते हैं कि ये कम्प्लीटली एक न्यू थिंग है, अपने ऑडियंस को बताते हैं. वेरी थॉरली एंड यूजुअली टेक्स अ लॉन्ग टाइम. मतलब कि हम ठहर ठहर के आराम से भी अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. एंड ऑल द थ्योरी एंड नॉलेज फ्रॉम द बेसिक स्टेप्स टू चेकिंग द ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग. मतलब कि इतना नॉलेज देना चाहिए कि हमारी जो ऑडियंस है वो मतलब कि अंडरस्टैंड कर सकें. और मतलब कि थ्योरी और नॉलेज इतना होना चाहिए कि मतलब जो उसके बेसिक स्टेप्स हैं ना वो चेक कर सके कि ऑडियंस को समझ आ भी रही है कि नहीं. तो इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन की जो एग्जांपल है वो है ट्यूटोरियल क्लासेस, सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशंस एंड इंस्ट्रक्शनल वीडियोस. मीन्स से है कि इसकी सबसे अच्छी जो एग्जांपल है वो है यूट्यूब. लाइक हम लोग यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं एंड सो मच थिंग्स. तो नेक्स्ट हमारी है राउजिंग प्रेजेंटेशन. राउजिंग प्रेजेंटेशन में क्या आता है कि हमने कितना एनर्जी है अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने का और हम किस तरह से लोगों को टैकल करके हैंडल करके अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर मैं देखूँ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, राउजिंग प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कहता है कि अ प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टू मेक द ऑडियंस consider the topic or discussion to rouse interest and emotions to make audience receptive. ठीक है, मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है ना वो तो या तो टॉपिक पे बेस करती हो या फिर डिस्कशन पे बेस करती हो. मतलब कि उसमें कोई क्वेश्चन आंसरिंग हो या फिर इस तरह की चीज़ें हों. तो
سب سے مین فیکٹ ہے کہ اس میں مطلب کہ انٹرسٹ کتنا ہوگا مطلب کہ آڈینس میں، اور جو ہے آڈینس کے ریسیپٹیو سے اس کی ایموشنس کیا ہیں. تو اس کو لے کر ہم لوگ اپنی راؤٹنگ پریزنٹیشن کرتے ہیں. یوزلی جو ہے involves a lot of power language and enthusiastic discussions. وہی چیز کہ ہمارے لیے کتنا پاورفل مطلب کہ ہم لوگ ورڈ سے پریزنٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ہم انرجیٹک وے میں بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ مینس کوشچن آنسرنگ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پریزنٹیشن کے دوران ان کے مائنڈ میں کوشچن ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کوشچن پوچھیں، تو جو پریزنٹر ہوتا ہے وہ بہت امپریس ہوتا ہے کہ مطلب اس نے سے کوشچن پوچھا، اور پھر وہ جو پریزنٹر ہے وہ اس کو آنسر کرتا ہے کہ یس دس از دا انتھوسیاسٹک ڈسکشن، کے مطلب اس میں انرجی آ جاتی ہے، اس پہ اچھا امپریشن پڑتا ہے. Often uses the story on real life examples of the topic rouse interest. ٹھیک ہے. مینس سے کہ اب جیسے ہم لوگ اپنی پریزنٹیشن میں کوئی لائف اپنی لائف کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے اب ٹیک ٹاکس ہے یوٹیوب پر، کہ وہ مطلب آپ کو پریزنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اپنی لائف کی ایگزامپلس بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہوئی تھی، اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ ساری چیزیں جو ہے ریئل لائف ایگزامپلس میں آ جاتی ہیں، تاکہ جو ہے جو ہمارے آڈینس ہیں وہ اس چیز سے بور نہ ہو کہ ہم نے جو پوائنٹس بنائے ہیں بس وہی ہم نے کرنے ہیں. اس کے علاوہ مطلب کہ اس کی ریئل ورڈ بھی ایگزامپلس ہونی چاہیے تاکہ آڈینس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. نیکسٹ ہے کین ڈسکرائب اے سولوشن ٹو اے پرابلم. مطلب کہ اگر جو ہمارے پاس کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہمیں گڈ پرابلم سالور ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس چیز کو مد نظر اپنی پرابلم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پرابلم کو سالو کر سکیں، اس کا سلوشن نکال سکیں، اور جو ہے وہ آڈینس سے اپروول لے سکیں کہ اگر یہ والی پرابلم ہے تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں یا کیسے ٹیکل کریں. تو یہ تھا راؤزنگ پریزنٹیشن. اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈبیٹ اور موٹیویشنل اسپیچ. نیڈ ٹو سے کہ جیسے اب ہم لوگ کسی بھی لائف میں کسی بھی جگہ پہ ڈیبیٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس چیز سے موٹیویٹ ہو سکیں. تو ہم لوگ موٹیویشنل اسپیچ اور اس طرح کی جو پریزنٹیشنس ہوتی ہیں اس پر زیادہ دھیان دیتے ہیں راؤزنگ پریزنٹیشنس. تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے پرسیسو پریزنٹیشن، جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے لسنرس کے لیے، کہ لسنرس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، ایگری کرنا پڑتا ہے، جو کہ پریزنٹر کا پرپوزل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم مینلی اس کی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھ کے، اس کی کریڈیبلٹی کو دیکھ کے، اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ کے ہم نے آگے چلنا ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہے کہ ویری پرسویسو یوزلی شوئنگ سپورٹنگ فیکٹس اینڈ ایڈوانٹیجز. وہی بات ہوگی ٹو رینفورس کریڈیبلٹی. جس سے کہ اس کے ایڈوانٹیجز کو دیکھا جائے کہ اس میں کتنی کریڈیبلٹی ہے، کتنا مطلب کہ اس میں اچھا رسپانس آ رہا ہے. often highly emotional it helps gather سپورٹ اینڈ اپروول. جس سے کہ ہم اس میں جتنی مطلب کہ بتائیں گے کہ اس میں یہ والی کنڈیشنز ہیں، یہ اس طرح ہوگا، اس کو ہم ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا، تو وہ ہیلپ کرتا ہے کہ وہ ہیلپ بھی کرتا ہے اور ساتھ میں اپروول بھی دیتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے اس میں کہ پریزنٹس پرابلم the presenter's solution and all the reasons behind it for agreement. اس سے کہ اگر کوئی ہمارے پاس مسئلہ آ جاتا ہے کوئی پروجیکٹ پہ، تو ہم اپنے مطلب کہ میٹنگ یا کسی اسٹاف سے ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں، تو وہ مطلب کہ جب ہم بتائیں گے کہ یہ پرابلم آ رہی ہے اس جگہ پر، تو ہم لوگ اپنے جو اسٹاف ممبرس ہیں وہ ہمیں آئیڈیا دے سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیسے اس چیز کو کیسے حل کیا جائے اور اس چیز کا کیسے سلوشن نکالا جائے اور اس کو ایگری کیسے کیا جائے. تو اس میں جو ہے ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے پولیٹیکل ڈبیٹس. مینس سے جیسے اب پولیٹیشینز ہیں، ان کو جو ہے عوام سارے مسئلے بتاتی ہے کہ ہاں اس چیز پر یہاں پر
ایسے ہونا چاہیے، اس جگہ پر ایسے ہونا چاہیے، تو وہ پھر پرابلمس کو جو حکمران ہے وہ ٹیکل کرتے ہیں کہ ہاں اس چیز کو ایسے امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے بزنس پروپوزل۔ تو اس میں بزنس پروپوزل کی بہت اچھی اگزامپل ہے، جیسے کہ میں نے پروڈکٹس بتایا تھا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ڈیسیژن میکنگ۔ ڈیسیژن میکنگ از ویری امپورٹینٹ کہ جب بھی ہم کوئی پریزنٹیشن بنائیں تو ہمیں ڈیسیژن میکنگ پریزنٹیشن میں بہت امپورٹینٹ رکھتی ہے کہ ہم اپنے لسنرس کو کیسے کنوینس کریں کہ جو ایکٹ آن دا پریزنٹرز پروپوزل ہے، مطلب کہ جو ہمارا پریزنٹر کا پرپوزل ہے اس میں لسنرس کو کیسے ہم لوگ انٹریکٹ کریں اپنی طرف، تو یا ایٹریکٹ کریں۔ تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بائی گیونگ دا ایویڈینس اینڈ پوائنٹنگ آؤٹ وٹ کین ہیپن آف دس از ناٹ ڈن، یعنی کہ ان کے سامنے ایک ثبوت رکھیں یا ان کو پوائنٹ کریں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کو کس طرح سے حل کرنا چاہیے، یا یہ کیسے ہوگا یا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ یہ سبھی چیزیں کین انکلوڈ description of a problem that the audience society certain people face the examples، means سے کہ ہم ایک ایسی ڈسکرپشن یا ایسی پرابلم رکھیں کہ جو تو آڈینس نے یا سوسائٹی نے یا کسی ایک عام سے شخص نے فیس کی ہوں، وہ والی ایگزامپلس۔ presenters often compare two predictions about what will happen if the listeners do or do not، جیسے کہ میں نے یہاں پر بتایا تھا کہ ایسا ثبوت دینا چاہیے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا یا کیا کنکلوژن ہوگا، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا۔ تو نیکسٹ آتا ہے اس کی ایگزامپل میں یہ ہے کہ بزنس میٹنگز ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ہم بزنس میٹنگز میں ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سے کے پریزنٹر کا ساتھ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مطلب کہ بالکل بھی ایگری نہیں کرتے کہ نہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کو ہم اس طرح سے سالو کر سکتے ہیں۔ اور بینک پروموشنز اینڈ لا ڈسکشن ان دا گورنمنٹ، یہ ہو گیا کہ اگر ہم کسی جگہ امپلائے ہیں یا پھر ہم کسی جگہ جاب کر رہے ہیں یا پھر جو بھی بینک کے پروموشنز ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایک پرسن فکس ہے کسی جگہ پر، تو اگر ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے جب ہم اسے پروموٹ کریں گے تو نیکسٹ ٹائم وہ اس سے بھی اچھے طریقے سے اپنا کام کرے گا، تو اس لیے پروموشنز ہوتے ہیں۔ That was the end of my video. I hope you liked it.